بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب حسن الخلق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنكم خلقا. گزشتہ ہفتے ان مسائل پر بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے. آپ کے اخلاق حمیدہ، دنیا میں کوئی ایسے اخلاق پیش نہیں کر سکتا ہے جو آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا، جو پرایوں کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا. آپ نے اپنے تو تھے ہی، لیکن پرایوں کے ساتھ بھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے. اس میں کچھ روایتیں اس سے پہلے بھی پیش کی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم ہتھیلی کسی کی نہیں دیکھی. حضرت کی ہتھیلی بہت نرم تھی اور فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کے بیچ سے ایک نور نکلتا تھا. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرہ اور آپ کے رخسار کے اندر سے بھی ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا. آپ نہ بہت موٹے تھے نہ بہت دبلے تھے، میانہ قد تھا آپ کا. جب چلتے تھے تو اپنے قدم کو برابر اٹھا کر رکھتے تھے، لیکن قدم کو اٹھانے کے بعد زور سے پتکنا نہیں ہوتا تھا. یہ تکبر تھا، اور حضرت میں تکبر نہیں. آپ کے بال نہ سارے کے سارے سیدھے تھے نہ سارے کے سارے گنگریالے تھے، بلکہ آپ کے بال مبارک کچھ سیدھے اور کچھ گنگریالے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں پیچ و خم لیے ہوئے تھے. حضرت کے بدن مبارک پر اتنے بال نہیں تھے، یہاں صرف ایک بال کی لکیر تھی. آپ کی بغل مبارک میں بال نہیں تھے. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعا میں حضرت نے اتنے ہاتھ اٹھائے، ہم نے آپ کے بغل کی سفیدی دیکھ لی. اور سفیدی تبھی ہو سکتی ہے جب بال نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بغل مبارک میں بال نہیں تھے. آپ کا عمومی ہنسنا یا تو تبسم ہوتا تھا، زیادہ طور آپ تبسم فرماتے تھے. تبسم کہتے ہیں تھوڑے سے ہونٹ کھل جائے. اور بہت کسی مسئلے پر ہنستے تھے تو ضحک فرماتے تھے. ضحک کا معنی تھوڑے دانت نظر آ جائیں. لیکن کہا لگا کر ہنسنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں. کہا کا معنی پورے منہ کا کھل جانا، حتیٰ کہ کوے تک نظر آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے کہا. حضرت سے کہا کہیں ثابت نہیں. حضرت جب چلتے تھے تو بڑے تواضع کے ساتھ چلتے تھے.
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک بندے کی طرح زندگی گزارتا ہوں. آداب الطعام میں آئے گا، کھانے کے جو آداب ہیں اس میں آئے گا کہ حضرت کیسے بیٹھتے تھے کھانے کے لیے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کبھی تو اکرو ہوتا تھا، جسے ایک نوکر اور غلام کھایا کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ایک پاؤں کو بچھا دیتے، ایک پاؤں کو یوں کھڑے کر لیتے اور حضرت اس طرف بیٹھ جاتے تھے. حضرت نے کبھی سقر رجا میں نہیں کھایا. بخاری کی روایت ہے. سقر رجا، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا سکوری. سکوری کا معنی چھوٹی پلیٹ. حضرت چھوٹی پلیٹ میں کبھی تناول نہیں فرماتے تھے. ایک تو تکلف ہوتا ہے، ایک کھانا گر جاتا ہے، اور مزید یہ کہ کھانے والے کو کھانے میں لطف بھی نہیں رہتا. تو حضرت نے سکر رجا میں کبھی تناول نہیں فرمایا. حضرت کا کھانا سیدھا سادہ ہوتا تھا. ہاں اللہ ہی کہ کہیں سے ہدیہ آ گیا تو حضرت نے اس کو بھی تناول فرمایا، یا کہیں دعوت ہو گئی تو حضرت نے اس کو بھی تناول فرما لیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق جب ہم کھود رہے تھے تو ہر صحابی کو تھوڑا تھوڑا حصہ تقسیم کیا گیا تھا کہ تمہیں اتنا کھودنا ہے. کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. اب وہ چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. حضرت سے بتایا. حضرت فاورا لے کر اترے اور فاورا لے کر اترے اور اس میں مارا تو اس میں سے بجلی کی چمک ہوئی. حضرت نے فرمایا مجھے روم کے فتح ہونے کی بشارت دی گئی. پھر مارا، فرمایا مجھے ایران کے فتح ہونے کی بشارت دی گئی. اس وقت منافقین مذاق کرتے تھے کہ بلا یہاں تو خندق کھودنے سے پریشان حال ہے اور بچاؤ کے راستے ان کے پاس نہیں ہیں، اور یہاں بڑے بڑے دینگے ہانک رہے ہیں. حضرت جی معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب شروع میں تبلیغ کا کام شروع کیا تو حضرت کی کلندرانہ نظر نے فرمایا کہ میرا یہ کام امریکہ میں پہنچے گا اور میرا یہ کام رسیا میں پہنچے گا اور میرا یہ کام یورپ میں پہنچے گا اور میرا یہ کام عرب کے ممالک میں پہنچے گا. تو اس وقت جو لوگ قریب بیٹھے تھے 2 4 10 آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہندوستان ہی میں اس کو کوئی نہیں مان رہا ہے اور اتنے دور دور تک کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کلندر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. رب کریم نے آپ پر اس کام کو کھولا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا کا شاید کوئی مسجد کا ممبر خالی ہوگا جہاں کسی نہ کسی زبان میں فضائل اعمال نہ پڑھی جاتی ہو. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کسی نہ کسی زبان میں فضائل اعمال ہر جگہ پر پڑھی جاتی ہے. یہ اس کام کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت نے جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے ایران اور روم کی فتح نظر آ رہی ہے تو کچھ لوگوں نے مذاق کی. حضرت نے جب یوں فاورا اٹھایا تو آپ نے جو اپنے بدن پر چادر ڈال رکھی تھی وہ چادر تھوڑی سی ہٹی تو دیکھا حضرت جابر نے کہ یہاں پر پتھر بندھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بخاری کی روایت ہے. یہ پتھر کیا تھا؟ میں ایک مرتبہ لوناوادہ گیا تھا. کچھ علماء نے اس سلسلے میں سوال کیا اس پتھر کی حقیقت کہ یہ پتھر کیسے باندھا تھا اور اتنا بڑا پتھر کیسے باندھا جاتا ہے. میں نے کہا اصل تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ پتھر نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر. جیسے ہمارے وہاں سنگ مرمر ہے جس کو ہم ماربل کا پتھر کہتے ہیں. اس کی خاصیت ہے ٹھنڈک. یہ پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں. فرمایا عرب میں اسی طرح کا پتھر ہوتا تھا سنگ مرمر کی طرح. اس کی خاصیت ٹھنڈک تھی اور وہ پتھر
ہمارے پیٹ کی گرمی کو کھینچتا ہے. جب پیٹ پر باندھا جاتا ہے تو وہ گرمی کو کھینچتا ہے. بھوکے پیٹ کی وجہ سے پیٹ میں اضطراب، بے چینی، پریشانیاں، بلکہ بھوکے پیٹ کی بنیاد پر ایسیڈیٹی، یہ تمام مسائل بھوکے پیٹ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کئی دن سے بھوکے تھے. اب پیٹ میں گرمی بھوک کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اس گرمی کو کھینچنے کے لیے اوپر ایسے چھوٹے سے پتھر عرب باندھتے تھے. یہ کوئی بڑا پتھر مراد نہیں ہے کہ جس کو باندھتے ہو، یہ چھوٹا سا یوں پتھر ہوتا تھا جس کے ذریعے سے پیٹ کی گرمی کو کھینچ لیا جائے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت کے پیٹ پر پتھر دیکھا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک نقطہ بیان کر چکا ہوں کہ یہی پیغمبر جب معراج میں گیا تو اس کے لیے براق نامی جانور بھی آیا، اور وہ تھوڑے سے وقت میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کر کے اوپر پہنچ گیا. لیکن وہی پیغمبر جب ہجرت کر کے جا رہا ہے تو کہیں غار ثور میں چھپ رہا ہے اور کہیں دشمنوں کے نرگے سے بچنے کے لیے پگڈندی راستہ اختیار کر رہا ہے، اور چھپتے چھپاتے ہفتہ 10 دن کے بعد جا کر مدینے پہنچ رہا ہے. اور ساتھ میں راستہ بتانے والا بھی لیا، ساتھ میں فلاں اور فلاں کو بھی لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک امانت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی ایک امانت تھی، اس امانت کو لے کر چل رہے ہیں. یہ عجیب واقعہ ہے. میں نے ایک عجیب نقطہ ابن قیم کی کتاب میں پڑھا کہ جس وقت غار ثور میں دشمنان اسلام قریب پہنچ چکے تھے، اور حضرت یہ غار ہے، جو لوگ گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ یہ غار ہے. غار کے اوپر کا یہ حصہ بند ہے، یہاں سے تھوڑا سا کھلا ہوا ہے. یوں حضرت نیچے دب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے. اب اگر یہ چلتے ادھر آ جائیں اور یوں سیدھی نظر دوڑائیں تو اس صورت میں اندر بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا. جب صدیق اکبر نے ان کو دور سے دیکھا تو حضرت صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، دشمن قریب آ چکے ہیں، اگر ذرا سے آگے آ گئے تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمارا مسئلہ مشکل ہو جائے گا. حضرت نے اس وقت جو جملہ کہا، قرآن قیامت تک اس کو پڑھتا رہے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اس میں 2 اشارے اللہ کے نبی نے فرمائے. 2 اشارے. مومن رب کو مان لیتا ہے، رب ہر جگہ اس کی مدد کرے گا. اگر صحیح معنی میں رب کو مان لے، اللہ اکبر. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو مانا ہی کہا، ہم نے اپنے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہچانا. ہمارا پیغمبر کیسی کیسی تعلیم ہم کو دے کر کے گیا ہے. خدا پاک کی قسم، یورپ کی تہذیب میں ہمارے لیے اوریانیت ہے، یورپ کی تہذیب میں ہمارے لیے بدماشیاں ہیں، یورپ کی تہذیب میں اپنی بچیوں کو غیروں کے حوالے کرنا ہے، یورپ کی تہذیب میں جھوٹ ہے، یورپ کی تہذیب میں مکر اور فریب ہیں، یورپ کی تہذیب میں ہٹ کندے ہیں، اور یورپ کی تہذیب میں نہ معلوم کیسے کیسے گندے پلان ہیں. اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا دین، ایک ایسا دین جس میں جھوٹ نہیں، مکر نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، بدماشی نہیں، کسی کے ساتھ غلط کام نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو مارنا نہیں، اور یانیت نہیں، بلکہ ننگے لوگوں پر 2 پتہ ڈالا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو ننگے تھے اللہ کے نبی نے ان کو چادریں پہنائی ہے، جو برہنہ تھے اللہ کے نبی نے ان کے اوپر پردے ڈالے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اونچی تعلیم ہے، بہت اونچی تعلیم ہے، بہت اونچی تعلیم ہے. کتنا یہ نبی کتنا بڑا ہے. میں چونکہ آپ کے اخلاق کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ نبی کتنا بڑا ہے. روایت میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور معراج سے واپسی ہوئی اور 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی. ارے بھائی، جیسا مہمان ہوتا ہے اور جیسا میزبان ہوتا ہے اسی کے مطابق ہدیے اور تحائف دیے جاتے ہیں. دنیا میں چونکہ ہم کھانے پینے والے انسان ہیں، اس لیے ہمیں کوئی مٹھائی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی کیا ہدیہ دے رہا ہے، کوئی کیا ہدیہ دے رہا ہے. یہ دنیا میں کھانے پینے کا نظام ہے، اس لیے کوئی کپڑا دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز دے رہا ہے، کوئی فلاں چیز دے رہا ہے. حضرت مفتی احمد بیماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے مفتی ہمارے گجرات میں گزرے ہیں، مفتی بیماد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی طالب علم ترک اثر سے فارغ ہو کر
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا اور حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جاتا کہ حضرت شیخ کے لیے میں کیا ہدیہ لے جاؤں؟ تو ایک طالب علم کو حضرت نے فرمایا، حضرت مفتی بیمان صاحب نے، کہ شکل لے جاؤ، شکر 3-4 کلو شکل لے جاؤ۔ اب بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی حلوہ لے کر جانا چاہیے، مدائی لے کر جانا چاہیے، کبرا لے کر جانا چاہیے، فلاں لے کر جانا چاہیے۔ حضرت شکر فرمایا ہاں شکل لے کر جاؤ۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شکر کو پیش کیا اس طالب علم نے، تو حضرت عام طور پر لونڈا بولا کرتے تھے، ارے لوندے تجھے کس نے بتایا کہ شکل لے کر آنا چاہیے؟ فرمایا کہ فلاں مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ شکل لے کر جاؤ۔ حضرت نے ان کو بہت دعائیں دی اور فرمایا تو نے میرے آنے والے مہمان جو ہیں ان کے خرچ کے اندر تو نے میری مدد کر دی، اللہ جنت کی نعمت سے تیری مدد کرے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدیے کے لیے اس چیز کا انتخاب ہونا چاہیے جو جس کی جیسی ضرورت ہو، جو جس کی جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق ہدیے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہم تو اٹھا پٹک کی چیز لا کر کے اس کو دے دیتے ہیں جو زندگی بھر اس کو بیچارے کو کام آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو ہدیہ دینے کے لیے ذرا اشارتاً کنایتاً معلوم بھی کر لیا کرو کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم ہدیہ دیں گے، وہ استعمال کرے گا، اور جب استعمال کرے گا تو اس کی دعائیں بھی دل سے نکلے گی۔ بہرحال مہمان جیسا، میزبان جیسا ویسا ہی ہدیہ ملا۔ اللہ عبادت کو چاہتا ہے اور نبی بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، تو اپنے پیغمبر کو 50 نمازوں کا ہدیہ عطا فرمایا۔ 7ویں آسمان پر واپسی میں اللہ کے نبی فرماتے میں جب گیا تو 7ویں آسمان پر ابراہیم سے ملاقات، 6 پر موسیٰ سے، اس سے اوپر جب میں گیا تو اوپر جاتے ہوئے میں نے قلم چلنے کی آواز سنی، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیسا قلم چل رہا ہے؟ فرمایا لوگوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ فرمایا اس کے بعد مجھے جنت بھی بتائی گئی، جنت میں مجھے بتایا گیا یہ محل، یہ محل، یہ محل، یہ محل، یہ مکان آپ کا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے کہا میرا مکان میں دیکھ لوں؟ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، یعنی بعد الموت کا مسئلہ ہے یہ، تو ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت عمر سے فرما رہے ارے عمر اللہ نے مجھے تیرا بھی مکان بتایا کہ یہ تمہارے عمر کا مکان ہے۔ یہ کیسے صحابہ تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کے جنت کے مکانوں کی خوشخبریاں سنا دی گئی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ تھے سچے مومنین۔ اولئک هم الفائزون، اسی لیے قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا تم لوگ کسی پیپر کا، کسی پرچے کا امتحان، ایگزام دیا کرتے ہو، میں نے تو میرے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا تھا، دلوں کا امتحان، کیسے کیسے حالات، کیسے کیسے آزمائش، کیسے کیسے مصائب اور کن کن حالات میں حضرات صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ اکبر، ہم تو صرف ان قصوں کو بیان کرتے ہوئے آنکھ میں پانی آ جاتا ہے، تو ان صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا جو ان حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر میں نے تیرا مکان بھی جنت میں دیکھا۔ فرمایا اللہ کے حبیب، فرمایا میرے دل میں آیا کہ میں تیرا مکان جا کر دیکھ بھی لوں کہ کیسا ہے تیرا مکان، اندر میں کیا کیا ہے تیرے لیے، لیکن فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، تو بہت غیرت مند ہے، تو بہت غیرت مند ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا اللہ کے حبیب میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیویاں پردوں کے ساتھ رہیں۔ پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا، پردے کا حکم سن ہجری 4 میں آیا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں پردوں کے ساتھ رہے، اس لیے کہ آپ کی بیوی پر انگلی اٹھنا یہ نبوت پر انگلی اٹھنا ہوگا۔ ہماری بیویاں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی بیویوں کا مقام بہت اونچا ہے، ان پر انگلی اگر اٹھ گئی تو نبوت پوری بدنام ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں پردے میں رہا کرے۔ ادھر عمر نے مشورہ دیا تو ادھر اللہ نے آیت اتاری، فرمایا تیرے عمر کو پردے کی چاہت ہے تو میں پردے کا حکم اتار رہا ہوں، اور صرف نبی کی بیویاں نہیں پوری امت کی عورتوں کے لیے مسئلہ اتار رہا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ایک روایت میں اللہ کے حبیب سے حضرت عمر نے فرمایا حضرت میرے جی میں آتا ہے یہ مقام ابراہیم جو ہے نا یہ بہت متبرک پتھر ہے، بہت متبرک پتھر ہے، اسی پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعبیر کیا تھا، اور اسی پر کھڑے رہ کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی اے لوگو حج کے لیے آؤ،
اور یہی وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر پاؤں رکھ کر حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کو اونٹنیوں پر بٹھا کر کے دھویا تھا. یہی وہ پتھر بڑا متبرک ہے. حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ اس پتھر کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. فرمایا قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے, میں کیسے کہوں؟ تو اللہ نے فوراً آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر تیرا عمر چاہ رہا ہے کہ یہاں 2 رکعت پڑھی جائیں تو تیرا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت کی اجازت ہے. ایسے 21 جگہیں ہیں, ایسی قرآن کریم میں 21 جگہیں ہیں کہ جہاں عمر مشورہ دے رہے. غزوہ بدر کا مسئلہ ہوا, 70 قیدی پکڑے گئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت ان کو فدیہ لے کر, مال لے کر, بدلہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اور حضرت عمر سے پوچھا, حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت یہ جتنے لوگ قیدی ہو کر کے آئے ان کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دو, اور یوں کہہ دو کہ اپنے آدمی کو قتل کر دو. حضرت عمر نے قتل کا مشورہ دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی رائے کو قبول فرمایا اور جو ہے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا. فوراً اللہ نے 10ویں پارے میں آیت اتاری اور فرمایا پیغمبر کیا تم دنیا چاہتے ہو, اللہ کو پسند نہیں کرتے ہو؟ فرمایا تیرے عمر کا مشورہ صحیح تھا. اور اس کے بعد فرمایا اگر میں عذاب, اللہ کے نبی فرما رہے اگر اللہ کا عذاب اتر جاتا تو عمر کے علاوہ کوئی نہ بچتا. فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی پکڑا جاتا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت مند تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام پر کسی کی نظر اٹھے, اسلام کی بیٹیوں پر کسی کی نظر اٹھے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری غیرت اتنی تھی کہ پھر مجھے یاد آیا کہ تو بہت غیرت مند آدمی ہے, میں تیرے مکان کو کیسے دیکھنے جاؤں؟ تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ, میں آپ پر غیرت کرتا, کاش آپ دیکھ کر آ جاتے کہ اللہ نے میرا مکان میرے لیے کیسا بنایا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے میں وہاں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچا, پھر سدرۃ المنتہا سے آگے گیا, پھر میں واپس آیا, اور جب واپس آیا تو 7ویں آسمان پر پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, کچھ باتیں ہوئی. چھتے پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کیا ہدیہ لے کر آئے؟ فرمایا 50 نماز. فرمایا میری امت کا تجربہ ہے وہ 2 نہیں پڑھتی تھی, تو آپ کی امت 50 کیسے پڑے گی؟ فرمایا جاؤ اللہ کے پاس کچھ کم کراؤ, کچھ کم کراؤ اللہ کے پاس. اللہ کے حبیب واپس گئے. اب یہاں بھی ایک عجیب نقطہ ہے, اللہ نے 5 ہی کم کی. رب کریم علیم بذات الصدور, اللہ کو تو ساری باتیں معلوم ہے کہ مجھے 45 کم کرنی ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے کہ مجھے 45 کم کرنا ہے, اور موسیٰ بار بار بھیجتے رہیں گے. تو ایک ساتھ 45 کیوں کم نہیں کر دی؟ ایک ساتھ یوں نہیں کیوں کہہ دیا کہ اچھا چلو 45 کم کر دیتا ہوں, 5 رہنے دیتا ہوں؟ کیوں ایسا نہیں کیا؟ حضرات محدثین نے اس پر نقطہ لکھا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح فتح الملہم میں اس پر نقطہ لکھتے ہیں. فرمایا اس میں حکمت اور نقطہ یہ ہے کہ اللہ اپنی تجلی سے اپنے محبوب کو بار بار محظوظ کرنا چاہتا تھا, اس لیے بار بار بلانا چاہتا تھا. 5 کے بہانے سے بار بار بلانا چاہتا تھا. ہر مرتبہ 5 کم کرتے رہے یہاں تک کہ 45 رہ گئے. اب یہاں ایک اور سوال ہو جاتا ہے کہ 7ویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم کو اس امت سے زیادہ تعلق, زیادہ مناسبت, ہمارا نام مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تو ہمارا نام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. ہم جس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا. بیت المقدس کا ہم منہ نہیں کر رہے ہیں, ہم کعبۃ اللہ کا منہ کر رہے ہیں. ہم جس حج کو ادا کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. انہی کی آواز پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں. وہاں جو سعی کی گئی وہ انہی کی بیوی حضرت حاجر کی یادگار ہے. تو اس امت کو سب سے زیادہ تعلق تو ابراہیم سے تھا. اگر دل میں غم ہوتا, دل میں تکلیف ہوتی, دل میں پریشانی ہوتی تو ابراہیم کو ہونی چاہیے تھی کہ محمد تیری امت 50 نمازیں کیسی پڑھے گی, یہ تو جا واپس جا اور کچھ کم کرا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مشورہ نہیں دیا, کم کرانے کا کوئی مشورہ نہیں دیا. صحیح روایتوں میں ہے آپ 6 آسمان پر آئے. 6 آسمان پر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ نے فرمایا کیا ہدیہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں.
فرمایا میری امت 2 نماز نہیں پڑھتی تھی، مجھے بڑا تجربہ ہے، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی، جاؤ کچھ کم کراؤ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ کا انتخاب کیوں ہوا؟ موسیٰ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس مشورے کے لیے۔ موسیٰ تو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان پر ہم کو ایمان لانا ہے، لیکن ان کی شریعت پر نہیں چلنا ہے۔ شریعت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ کا انتخاب، اور بھئی انتخاب تو اللہ ہی نے کیا موسیٰ کا۔ جب کوئی پتا اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی قطرہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی ذرہ اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں گرتا، تو موسیٰ آسمانوں میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی ہدایت کے بغیر مشورہ دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتخاب اللہ ہی نے کیا موسیٰ کا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے موسیٰ کا انتخاب کیوں کیا؟ بہت سارے جواب ہیں، میں ایک جواب اس پر نقل کروں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جواب دیا۔ حضرت فرماتے ہیں مسلم شریف کی شرح میں جہاں یہ روایت آتی ہے، حضرت نے فرمایا کہ اصل میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں آنے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ جو محمد کی امت ہے اس کی فضیلت کتنی اونچی، اس کا مقام کتنا اونچا کہ یہ 1 نماز پڑھتی ہے تو 10 نمازوں کا ثواب، یہ 1 مہینے کے روزے رکھتی ہے تو اللہ تو 1 روزے پر 10 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، تو نے ان کی کتنی فضیلت بیان فرمائی۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں فرمایا کہ یہود نے صبح سے دوپہر تک کام کیا، لمبا وقت، جتنا کام اتنا بدلہ، 5 گھنٹے کام کیا، 5 گھنٹے کا بدلہ۔ عیسائیوں نے ظہر سے عصر کام کیا، جتنا کام اتنا بدلا، اور امت محمدیہ نے عصر سے مغرب مختصر کام کیا۔ عصر سے مغرب کا وقت مختصر ہے کہ نہیں؟ مختصر کام کیا۔ مطلب نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں ان کی عمریں لمبی لمبی تھی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، لمبی لمبی عمریں تھی، بہت کام کیا انہوں نے، یعنی بہت عبادت کی، لیکن جتنا کام اتنا ثواب، جتنا کام اتنی نیکی۔ اور اس امت کی عمریں بہت مختصر، 60، 70، زیادہ سے زیادہ 80۔ باقی جو کوئی کبھی 102 یا 104 وہ کبھی کبھار کے مسائل ہیں، عمومی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت کی عمر مختصر، لیکن مختصر عمر کے ساتھ، یعنی نبی علیہ السلام مثال دیتے ہیں کہ عصر سے مغرب کام کیا مختصر، تو اللہ نے اس کو جتنا کام کیا اس کا ڈبل عطا کیا۔ اس امت کو نبی علیہ السلام فرما رہے کہ اس امت کو اس کا ڈبل عطا کیا، ڈبل۔ تو یہودیوں نے سوال کیا، عیسائیوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اور یوں کہا کہ اے رب کریم ہم نے لمبا کام کیا، تو نے جتنا کام اتنا ثواب، اور یہ امت محمدیہ تھوڑا کام کر رہی ہے اور اس پر تو ان کو بہت دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنا کام تم نے کیا اتنا بدلہ میں نے دیا، کام کے بدلے میں تو کمی نہیں کی ہے نا، کام کے بدلے میں تو کمی نہیں کی۔ تم 100 روپے کے مستحق تھے، میں نے 100 روپے دے دیے، تم نے 100 روپے کا کام کیا تھا۔ باقی امت محمدیہ کو جو میں زیادہ دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے، میری عنایت ہے، میرا ہدیہ ہے، میری گفٹ ہے، اور یہ ہدیہ، فضل اور گفٹ کسی کو مانگنے کا حق نہیں ہے، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، چونکہ یہ میرے لاڈلے نبی کی امت ہے، اس لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی فضیلت کو دیکھ کر دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے بھی اس امت میں بھیج دے جو نبی ہو کر، اور وہ نبی بھی کیسا، اولو العزم پیغمبر، جو انبیاء اولو العزم ہیں ان میں سے ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اولو العزم پیغمبر اتنا بڑا، اور اس امت میں آنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ بتائیے اس امت کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تم نے جس امت میں جانا چاہا تھا نا، اس امت میں جانا تو تمہیں نصیب نہیں ہوگا، ہم نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں لکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقدر میں نہیں لکھا۔ فرمایا ویسے تو تمہیں جانا نصیب نہیں ہوگا، لیکن آج اسی امت کا نبی 50 نمازیں لے کر جا رہا ہے، اس کو تم مشورہ دو، اور مشورہ دے کر میرے پاس بھیجو، اور مشورہ دے کر ہی اس نبی کی امت میں شریک ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس امت میں کیسے شریک ہوئے؟ مشورہ دے کر، مشورہ دے کر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اس امت کا مقام کتنا اونچا۔ دیکھیں آپ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اور انبیاء پر بھی جو ہے سلام بھیجا، لیکن سلام بھیجنے کا طریقہ،
سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، اللہ کا لفظ ہے یہاں پر نہ، بھیج تو رہا ہے اللہ ہی لیکن اللہ کا لفظ نہیں۔ سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام، لیکن کون بھیج رہا ہے؟ نام نہیں ہے اللہ کا، ہے قرآن کی آیت، اللہ ہی اتار رہا ہے سلام کو۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ہی بھیج رہا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کیسے سلام بھیجا اپنے پیغمبر پر؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی سلام بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ جب خالق ہو کر مخلوق پر سلام بھیج رہا ہے تو اے امتیو، تمہارا تو بہت حق بنتا ہے کہ تم اپنے نبی پر سلام بھیجا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہم اپنے نبی کے مقام ہی کو نہیں پہچان پائے، ہم اپنے نبی کے مقام ہی کو نہیں پہچان پائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ درود شریف کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت اتاری اور یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، تو حضرات صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ ہم کو دو باتوں کا حکم دیتا ہے، سلام صلات، سلام صلات، یصلون علی النبی، صلو وسلموا، صلو صلات وسلموا سلام۔ تو یا رسول اللہ سلام تو ہم کو آتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ جو کرتے تھے، فرمایا سلام تو ہم کو آتا ہے لیکن صلات کیسے بھیجے، صلات کیسے آپ پر بھیجے، ہمیں نہیں آتا۔ تو اللہ کے حبیب نے صلات سکھائی، فرمایا سلام تو وہی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، صلات کیسے سکھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم جو ہے نا، درود ابراہیم، اور درود ابراہیم کا مقام کتنا اونچا ہے، سنو، بخاری شریف کی روایت ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ اپنے دو ہاتھ کے بیچ میں لیا اور فرمایا ابو بکر، میں تجھے وہ درود اور سلام سکھاتا ہوں، اگر تو اس کو پڑھے گا تو اللہ میری سفارش تجھے نصیب کر دے گا۔ یہ وہ درود ابراہیم ہے، یہ وہ درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود ابراہیم۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جب یہ گئی اور یوں فرمایا کہ سلام تو معلوم ہے، صلات کیسے بھیجے، تو حضرت نے یہ صلات سکھائی، اللہم صلی علی محمد۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم رحمت درود بھیجو میرے نبی پر۔ اور ہم نے جب پڑھنا شروع کیا، درود بھیجنا شروع کیا، تو ہم نے کیسے بھیجا؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود اتار، تو رحمت اتار۔ تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے آیت میں اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں درود شریف میں۔ اللہم صلی علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو رحمت اتار، اے اللہ تو درود اتار، اے اللہ تو صلات اتار، یہی تو معنی ہوا۔ تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی پر بھیجو اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نبی علیہ السلام پر اتار۔ تو پھر ہم نے تو اللہ کے نبی پر کچھ بھیجا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں بھیجا ہے، ہم تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اتار۔ یہاں بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے آیت پر عمل نہیں کیا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکن شافعی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، ایک عجیب جواب دے رہے ہیں علامہ سخاوی۔ فرمایا کہ جس وقت صحابہ حضور کے پاس یہ پوچھنے کے لیے گئے یا رسول اللہ صلات کیسے بھیجے آپ پر، صلات، تو اللہ کے حبیب نے جو سکھایا اللہم صلی علی محمد، یہ جو کچھ نبی سکھا رہے ہیں وہ بھی تو اللہ ہی کے بتانے سے سکھا رہے ہیں۔ بھائی نبی جو بولتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے بولتے تھے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اللہ ہی کی طرف سے بولتے تھے۔ تو اللہم صلی علی کس نے سکھایا؟ نبی کی زبان سے اللہ ہی نے سکھایا۔ تو اب ہم اللہ کو پوچھتے ہیں کہ جب تو ہی اتارنے والا تھا تو پھر ہم کو تو نے کیوں حکم دیا قرآن میں صلو وسلموا، تو نے ہم کو کیوں حکم دیا؟
عجیب جواب سخاوی نے دیا. فرمایا میرے پیغمبر میں نے جب تیری امت کو صلاۃ کا حکم دیا تو یہ تجھے پوچھنے آئی ہے کہ تجھ پر صلاۃ کیسے بھیجے, تو ان کو کہہ دے تیری امت کو کہ میرے حوالے کرے, میں تجھ پر صلاۃ اتاروں گا, اس لیے کہ تیری امت کو تیرے مقام کا پتہ نہیں ہے, میں تیرے مقام کو جانتا ہوں, تیری شان کے مطابق میں ہی رحمت اتاروں گا, تیری امت نہیں بھیج سکتی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے, اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا پتہ چلتا ہے. اچھا جب اللہ ہی اتار رہا ہے تو پھر اللہم صلی علی پڑھنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ ہم تو صرف الفاظ بول رہے ہیں, پھر ہمیں کیا ملا؟ اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, تم الفاظ بھی بولتے رہو, میں تمہارے ان الفاظ پر بھی 10 گناہ معاف کر دوں گا, 10 نیکیاں عطا کروں گا, 10 درجات بلند کروں گا, اور اس سے بڑھ کر میرے نبی کی قربت نصیب کر دوں گا, میرے نبی کی شفاعت تمہیں نصیب کر دوں گا. اس نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. میرا نبی صرف ربیع الاول کے 12 دن کے لیے نہیں آیا تھا, ربیع الاول کے 12 دن کے لیے نہیں آیا تھا کہ 12 دن میں میلاد کر لو, 12 دن میں تقریریں کر لو, اس لیے میرا نبی نہیں آیا تھا. میرا نبی تو پوری زندگی بنانے کے لیے آیا تھا. میلاد تو میری رگ و ریشے میں ہونی چاہیے, میرا ہاتھ ظلم نہ کرے, یہ میلاد ہے, اس لیے کہ میرا نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا. میری زبان ہمیشہ سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, یہ میلاد ہے, اس لیے کہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں کسی کو دھوکہ نہ دوں, میں اپنے دل میں گندے خیالات نہ پکاؤں, میں بد نظریاں نہ کروں, میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں, میں اپنے بدن کی حفاظت کروں, میں غلط خیالوں سے اپنے قلب کو بچاؤں, میں اپنے شرور اور فتنوں سے دوسروں کو بچاؤں اور دوسروں کو غلط رائے اور مشورے کے ذریعے سے ہلاک نہ کروں. یہ تمام کی تمام باتیں اگر میری زندگی میں ہیں تب تو یقیناً میں نے میلاد کو منایا ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں آئی, آج دیکھ لیجئے ایک طرف میلاد منائی جا رہی ہے اور دوسری طرف شراب نہیں چھوٹ رہی ہے. میلاد منائی جا رہی ہے, زنا نہیں چھوٹ رہا ہے. میلاد منائی جا رہی ہے اور جھوٹ نہیں چھوٹ رہا ہے. میلاد منائی جا رہی ہے, دھوکہ نہیں چھوٹ رہا ہے. میلاد منائی جا رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنتوں کے سودے نہیں چھوٹ رہے. میلاد منائی جا رہی ہے اور سود کے کاروبار بند نہیں ہو رہے. کیا میرا نبی صرف اسی لیے آیا تھا کہ 2-4 دن کے لیے میں میلاد منا لوں اور نبی کا کوئی عمل اپنی زندگی میں نہ اتاروں؟ اگر صرف میلاد سے جنت مل جاتی, یاد رکھو, تو حضرت حسین اپنے آپ کو میدان کربلا میں شہید نہ کرواتے, میلاد منا لیتے. حضرت حسین بھی میلاد منا لیتے اور وہ یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میرے نانا کے نام پر میں میلاد منا لیتا ہوں. کیا ضرورت تھی میدان کربلا میں اسے شہید ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی بغیر پانی کے اس کو تڑپنے کی؟ کیا ضرورت تھی نبی کی نواسیوں کو ذلیل اور خوار ہو کر بیڑیا پہن کر کھینچے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی حضرت حمزہ کو احد میں شہید ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی ان صحابہ کرام کو اپنے آپ کی قربانیاں دینے کی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو کہ موٹی باتیں کر کے اور موٹا کام کر کے میں اللہ کی جنت حاصل کر لوں گا, حالانکہ تمہیں تو ابھی وہ بھی مصیبتیں نہیں آئی ہے جو اگلے انبیاء پر آئی تھی کہ حضرت زکریا کو آرا لے کر زندہ 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. وہ باتیں تو تم پر نہیں آئی اور تم یہ سوچتے ہو کہ ذرا سے عمل پر اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے جنت عطا کر دے. میرے بھائیوں, اگر صرف میلاد 12 دن کے لیے آتی, میں ایک سوال کرتا ہوں ان میرے بھائیوں سے جو میلاد کر رہے ہیں صرف 12 دن کے لیے, بتائیے صحابہ کی پوری زندگی میں کسی سے یہ ثابت ہے؟ کسی ایک ادنا صحابی سے ثابت ہو تو بتا دیں. صحابہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے جاؤ ابو سعید خدری کے پاس, اس لیے کہ مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی مدینہ المنورہ میں تو میں نہیں تھا, عبداللہ ابن عباس نہیں تھے, وہ تو مکے میں تھے اور وہ تو بچے تھے. فرمایا میں نہیں تھا, ابو سعید خدری یہ انصاری صحابی ہے اور وہ وہاں موجود تھے, جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور مسجد کیسے تعمیر ہوئی, مسجد نبوی کیسے تعمیر ہوئی. فرمایا جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ سنو. بیٹے گئے, جانے کے بعد ابو سعید کو تلاش کیا تو وہ باغ میں پانی پلا رہے تھے.
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ باغ میں پانی پلا رہے تھے، یہ گئے اور جانے کے بعد فرمایا ابا جی نے مجھ کو بھیجا ہے، بخاری شریف کی روایت، فرمایا ابا جی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ بلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنائیے اور مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں کیا مسئلہ ہوا تھا آپ سنائیے۔ ابو سعید نے پانی پلانا چھوڑ دیا، کھیت کو پانی پلا رہے تھے، باغ کو پانی پلا رہے تھے، پانی پلانا چھوڑ دیا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب بیٹھتے تھے تو یوں لنگوٹ مار دیا کرتے تھے، یوں چادر باندھ دیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ جب مدینے سے مکے اور مکے سے مدینے سفر کرو تو بیچ میں ڈرائیور اسی طرح یوں چادر باندھ کر کے یا رومال باندھ کر کے یوں بیٹھ جاتا ہے۔ بس یہی دستور صحابہ کرام کا تھا۔ ابو سعید خدری نے اسی طرح رومال باندھا اور بیٹھ گئے اور روایتیں بیان کرنا شروع کر دیا، میرے نبی نے یوں فرمایا، میرے نبی نے یوں فرمایا۔ بیان کرتے کرتے مسجد نبوی کے بیان پر آئے اور عبداللہ ابن عباس کے بیٹے فرماتے ہیں ہم محظوظ ہوتے جا رہے تھے اور ابو سعید خوشی خوشی روایتوں کو بیان کرتے جا رہے تھے۔ فرمایا صبح اشراق کے بعد سے حضرت نے حدیث بیان کرنا شروع کیا تو یہ بھی پتہ نہ رہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ کیا یہ صحابہ کرام صرف میلاد نہیں کر سکتے تھے؟ یہ صرف اتنا کر لیتے کہ نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن کی خوشی منا لیتے، باقی کچھ نہ کرتے؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان صحابہ کرام کو؟ کیوں ہمارے بھائی اس مسئلے کو نہیں سمجھ رہے؟ میلاد اس کا نام ہے کہ میرے رگ و ریشے میں میرا نبی اتر جائے، میری بات میں میرا نبی ہو، میرے مسائل میں میرا نبی ہو، میں صلح کے کام کرنے والا ہوں تو میرا نبی ہو، میرے ہر معاملے میں میرا نبی ہونا چاہیے، میری نگاہوں میں میرا نبی موجود ہو۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تعلق اندر دل سے ہے اور محمد الرسول اللہ کا تعلق بدن سے۔ میرے بدن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک معلوم ہونی چاہیے کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ ہمارے اعمال دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ محمدی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مکاریاں، وہ جھوٹ، وہ فریب، وہ دھوکہ، وہ جو ہے بیویوں پر ظلم، وہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا، وہ ماں باپ کو گھروں سے نکال دینا، وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، وہ ماں باپ کو رلانا، وہ لوگوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور وہ بہن کی میراث کو نہ دینا اور اپنے بھائی کی میراث کو نہ دینا، اور حرام کا مال کسی کا لے لینا اور کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور کسی کے خلاف سازش کرنا، یہ تمام کے تمام اس امت میں موجود ہے جو اپنے آپ کو میلاد کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر ہم اپنی ذات میں محمد رسول اللہ کو اتار لیتے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق بہت اونچے اخلاق تھے، بہت اونچے اخلاق تھے۔ سود جو ہے نا، سود، بیاج، یہ بہت اخیر میں حرام ہوا۔ کب حرام ہوا؟ سن ہجری 10 میں۔ کب؟ حجۃ الوداع میں۔ اللہ کے نبی اب چند مہینوں کے بعد دنیا سے جانے والے ہیں اور سود حرام ہوا۔ جب سود حرام ہوا اور قرآن کی آیت سود کی انٹرسٹ کی حرمت پر اتر گئی تو اللہ کے حبیب نے اس کا اعلان کر کے ساتھ ساتھ یوں فرمایا کہ میرے چچا کے نام پر میرے چچا کے جن لوگوں کے پاس سود کے پیسے باقی، عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین، فرمایا، اور سودی کاروبار تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ بھی سودی کون سا؟ وہ سود جو آج کل چلتا ہے کہ سال میں نہ دیں، چکروتی جس کو ہم کہتے ہیں، سال میں نہ دیں تو اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے، وہ کاروبار حضرت عباس کا تھا۔ حضرت نے جب سود کا اعلان حرمت کا فرمایا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس مسئلے کو جاری کیا، اپنے گھر سے۔ کیسے؟ فرمایا میرے چچا کے سود کے پیسے جس کے پاس بھی باقی ہو، میں اپنے چچا کو پوچھے بغیر وہ سب سود کو معاف کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، چچا کو پوچھا بھی نہیں کہ چچا تیرا سود کا پیسہ میں معاف کرتا ہوں۔ فرمایا چچا کو پوچھے، اور حضرت عباس وہی ہے، فرمایا چچا کو پوچھے بغیر جو سود کی رقم میرے چچا کی کسی کے پاس باقی ہو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے کیسے تھے، کھڑے ہو کر فرمایا میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سودی رقم کو سب پر معاف کر دیا، میں اصل پونجی کو بھی سب پر معاف کرتا ہوں۔ اب تعجب کرو گے، یہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے اتنی بڑی رقم کو چھوڑ دینا،
روایتوں میں لکھا ہے کہ جس وقت معاف کیا اس وقت صرف سود کی رقم 22 لاکھ درہم سے زیادہ تھی. صرف سود کی رقم 22 لاکھ درہم. درہم چاندی کا ہوتا ہے اور ایک درہم 1 تولے کا ہوتا ہے. 22 لاکھ تولہ سے زیادہ وہ جو ہے پونجی تھی صرف سود کی. اصل تو کتنا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اتنی بڑی رقم کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور اوپر سے حضرت عباس نے فرمایا جو اصل پونجی ہے اس کو ہی میں معاف کر دیتا ہوں. تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نہ آوے وہاں تک ہم سچے محمدی نہیں ہو سکتے. ہم سچے جو عاشق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کی زندگی دیکھیے. جب نبی علیہ السلام کا کوئی مسئلہ آ جاتا تھا تو وہاں پر اپنے آپ کو فنا کر دیا کرتے تھے, اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ میں ایک صاحب آ گئے اور حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا. ان کے بھتیجے نے جو پارلیمنٹ کے آدمی تھے فرمایا حضرت والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ تو فرماتے ہیں کہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں مومن. مطلب آپ غصے کو پی جائیے. میرا چچا تو جاہل ہے, حضرت غصے کو پی گئے. والعافین عن الناس فرمایا مومن تو معاف کرنے والا ہوتا ہے, صرف غصے کو پیتا نہیں معاف بھی کر دیتا ہے. فرمایا جا میں نے تیرے چچا کو معاف بھی کر دیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آئے گی, ان روایات میں ہم کو یہی بتایا جا رہا ہے. فرمایا اسی لیے حضرت نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے, سب سے اچھا جس کے اخلاق اچھے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال فرمایا اللہ کے حبیب گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ گھر کے حالات تو عورتیں ہی جانتی ہے. فرمایا نبی علیہ السلام گھر میں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا محنت اہلی, گھر والوں کے کام میں لگ جاتے تھے. گھر والوں کے کام میں. عائشہ سے پوچھا گیا کیا مطلب گھر والوں کے کام میں لگنے کا؟ فرمایا گھر والوں کے کام میں لگنے کا مطلب اگر ہم آٹا گوندتی ہوتی تھی, روٹی بناتی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی گھر میں جھاڑو دے دیتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دے رہے, اور ہم امتی ہو کر وہاں تو ایک طرف تصور فرمائے حضرت کا مقام, کیا مقام؟ قاب قوسین جسے نصیب ہوا, اللہ کے قریب پہنچا اور اتنا قریب گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ اللہ اور آپ کے بیچ میں رہ گیا اور سارے پردے اللہ نے ختم کر دیے اور کچھ راز و نیاز کی باتیں فرمائی. اور اتنے اونچے سفر کا مالک جو معراج میں نہ پہلے کسی کو ہوا نہ بعد میں کسی کو ہوگا, اور اتنا اونچا کہ لواء الحمد یوم القیامہ, قیامت کے دن اگر سفارش کا حق کسی کو ملے گا تو محمد رسول اللہ کو ملے گا. اور اتنا اونچا کہ مفتاح الجنت فی بین ید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے جنت کی چابی میں کسی کو دوں گا تو میرے محمد کو دوں گا, جس کا اتنا اونچا مقام وہ گھر میں اپنی بیوی کا کام جھاڑو دے رہا ہے. اب ہم صرف اسی روایت پر غور کر لیں کہ ہم نے اپنی عورت کا کتنا تعاون کیا. ہم سیٹ بنتے ہیں, ہم آقا بنتے ہیں, ہم اس کے اوپر حاکمیت چلاتے ہیں, ہم حکم جوری چلاتے ہیں. اور حکم جوری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میں میری خدمت کے لیے تو اسے مجبور کرتا ہی ہوں, میرے ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی اسے مجبور کرتا ہوں, اور میرے ماں باپ کی ذرا سی کوتاہی پر میں طلاقوں کے حوالے اس کو کر دیتا ہوں, میں پٹائی کر دیا کرتا ہوں, میں اس پر ہاتھ اٹھا دیا کرتا ہوں, میں اس پر ظلم کر دیا کرتا ہوں. اور عورت کے ماں باپ کو گالی دینا یہ تو گویا داماد اپنے لیے ثواب سمجھتا ہے. کیا یہی اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے؟ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ باہر جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کے باہر کی زندگی پر ان کو اچھا نہ سمجھنا جب تک کہ اس کی بیوی گواہی نہ دے کہ وہ اچھا ہے. بیوی کی گواہی یہ بہت بڑی چیز ہے, اور بیوی جو بات صحیح ہوگی وہی کہے گی, وہ غلط بات نہیں کہہ سکتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی, تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, اپنے اہل و عیال کے ساتھ,
اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی بھی آپ دیکھ لو تو اخلاق حمیدہ کے پیکر. شرمیلی طبیعت اتنی زبردست تھی، اتنی زبردست شرمیلی طبیعت تھی. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا حضرت نے تو سب سے بڑا ولیمہ زینب کے موقع پر کیا. اور عورتوں کے موقع پر حضرت کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی تو کبھی کھجور کا ولیمہ کرا دیا، کبھی ایک عرب میں حلوہ بنتا تھا. وہ حلوہ کیا ہوتا تھا؟ ہم حلوہ کہتے ہیں اس کو. وہ تو وہ کھجور اور گھی اور پنیر اس طرح ملا کر کے اس کو کھلا دیا. کبھی ایسا بھی حضرت نے ولیمہ فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت نے اپنے پاس تھوڑے سے کھجور تھے وہ دسترخوان پر ڈال دیے اور فرمایا تمہارے پاس جو ہو وہ بھی لے آؤ. صحابہ نے ڈال دیا، فرمایا یہ میری صفیہ کا ولیمہ ہے. سبھی ولیمہ حضرت نے کروایا. اصل میں حضرت نے امیر کے لیے بھی راستہ نکالا، غریب کے لیے بھی راستہ نکالا. فرمایا تو غریب ہے تو صحیح لیکن میری سنت کو ادا کر لیجیے، ولیمے کی سنت کو ادا کر لیجیے. امت اگلے دن تو خوب کھلا پلا رہی ہے لیکن جو اصل ولیمے کی سنت ہے اسی سے غافل ہے. حالانکہ وہ سنت نہ صحیح آپ زیادہ کھلا سکو، 2 5 10 آدمی ہی کو کھلا دو ولیمے کی نیت سے، اس پر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جائے گا. زینب کا ولیمہ سب سے بڑا ولیمہ تھا. حضرت نے بکرا ذبح فرمایا. اب دعوت کی صحابہ کی. اب حضرات صحابہ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سب تشریف لے گئے کھانا کھا کر. 3 صحابی، لیکن عجیب ہے اللہ نے نبی کے صحابہ کو جہاں کہیں ایسی غلطی ہوئی ہے نا ان کے نام کو بھی باہر لانا نہیں چاہتا ہے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے صحابہ ہیں یہ. تو 3 صحابی حضرت کے وہاں ولیمہ کھایا اور ولیمہ کھانے کے بعد مکان ہی میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے. اب حضرت کو بوجھ پڑ رہا تھا چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی. حضرت کو اندر میں ملنا تھا اپنی اہلیہ سے. وہ کوئی ہماری طرح بڑا مکان تھوڑا ہوتا تھا کہ بیڈ روم، سلیپنگ روم اور فلاں روم اور فلاں روم نہ معلوم کتنے روم. وہ تو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے، جہاں اس وقت آرام فرمائے حضرت، بس وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کل مکان تھا. اسی طرح لائن میں ازواج مطہرات کے مکان تھی. تو کوئی بڑے مکان تو تھی نہیں، بیچ میں پردہ ہوتا تھا. اب حضرت کو ملنا ہے اور یہ 3 صحابی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام اتنے باحیا ہیں کہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تشریف لے جائیے. حالانکہ امام الانبیاء کہہ سکتے تھے، صحابہ تھے وہ تو اپنے. اتنے باحیا. حدیث شریف میں آپ کی حیا بیان کی گئی. ارشاد فرمایا آپ اتنے باحیا تھے، کنواری پردہ نشین باحیا لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے. 4 صفتیں. کنواری لڑکی میں حیا بہت ہوتی ہے. پھر مزید جب وہ باحیا ہو تو اور بھی حیا. پھر پردہ نشین تو اور حیا. اور نمبر 4 عورت ہو تو مرد کے مقابلے میں حیا اور ہوتی ہے. ایک عورت میں جو 4 صفت حیا کی ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. حضرت کچھ نہیں کہا لیکن ذرا سا اشارہ کیا. اشارہ یہ کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، خادم تھے حضرت کے. فرمایا انس چلو ہم ذرا فلاں بیوی کو مل کر آئے، عائشہ کو مل کر آئے. تب وہ صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت کو جانا ہے تو وہ وہاں سے نکلے. لیکن حضرت نے پھر بھی ان کو نہیں کہا کہ تم جاؤ. اللہ نے قرآن میں مستقلاً اس مسئلے پر رکوع اتارا اور رکوع اتار کر کے یوں فرمایا کہ میرا نبی تو حیا والا ہے اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہتا. ان اللہ لا یستحیی عن الحق، اللہ حق بات کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اور اس کے بعد مسائل بیان فرمائے اور مسئلے میں سب سے پہلا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس صورت میں جب وقت ہو کھانے کا تبھی جاؤ، اس سے پہلے نہ جاؤ. اس لیے کہ اس سے پہلے جاؤ گے صاحب مکان کو اپنا کام ہوگا، تمہاری وجہ سے اس بیچارے کو مجبور ہو کر تمہارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. فرمایا جب کھانے کا وقت ہو تب جاؤ. اور فرمایا جب تم کھانا کھا لو
تو کھانا کھانے کے بعد فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ فرمایا اور جب تم کھانا کھا لو تو فوراً مکان سے چلے جاؤ، باتیں کرتے ہوئے مکان میں نہ بیٹھے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب مکان کو اپنی ضرورتیں ہیں، مکان چھوٹا ہے، اس کی عورتوں کو آگے آنا ہے، بیچاری گرمی میں مری جا رہی ہے، یا اور مہمان ہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، یا صاحب مکان کو کہیں جانا ہے تمہاری وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا عورتوں کو اور کچھ کام ہے وہ تمہاری وجہ سے بیچاری پریشان ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا لو فَانْتَشِرُوا وہاں سے نکل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ باتیں کرتے ہوئے بیٹھے نہ رہو، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ یہ چیزیں نبی کو تکلیف دیتی ہے، وَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ لیکن نبی حیا کرتے ہوئے بیان نہیں کرتا، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اللہ بالکل حیا نہیں کرتا حق بات کے بیان کرنے میں۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مسئلہ اتارا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے نا، دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے اخلاق دیے، ایسے اخلاق دیے امت کو، ایسے اخلاق۔ ارے وہ نبی تو وہ تھا، وہ نبی کون تھا؟ کیسا نبی تھا کہ ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی، دلائل آ گئے، اور چوری کا مال اس عورت کے پاس سے نکل آیا، اور اس عورت نے قبول بھی کر لیا کہ ہاں میں نے چوری کی ہے، اور 2 شاہدوں نے شہادت بھی دے دی۔ اب جب اس کے ہاتھ کے کاٹنے کا وقت آیا تو شرعی سزا ہے یہ تو، سارے دلائل کے ساتھ، پھر بھی میرا نبی زارو قطار رو رہا ہے کہ میرے ایک امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے اس عورت سے فرمایا زندگی بھر محمد تیری مدد کرتا رہے گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ بتائیے کیا قیدیوں کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں؟ اب کس طرح کا ظلم قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آئے دن اخبار میں پڑھ لیجئے کہ کس طرح کا ظلم قیدیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیسے کیسے انجیکشن ان کو دیے جا رہے ہیں، کیسے ان کو پاگل بنائے جا رہے ہیں جیل خانے کے اندر۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتایا تھا کہ عورتیں پکڑ کے لائی گئی، ایک عورت کھلے سر تھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ کھلے سر کیوں ہیں؟ تو آقا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قیدی عورتیں ہیں، قبیلہ طے کی ہیں اور قیدی ہو کر کے آئی ہے۔ فرمایا اس کے سر پر 2 پتہ نہیں؟ فرمایا قیدی عورتوں کا کہاں مسئلہ ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے اپنی چادر، اپنا رومال مبارک اتارا، فرمایا اس کے سر پر ڈال دو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ عفت و عصمت سے بری ہوئی چادر، یہ کفر کی عورت ہے، اس کے سر پر آپ کی چادر۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو میں کھلے سر دیکھنا نہیں چاہتا، میری امت کی بیٹی کو بھی میں نہیں چاہتا۔ کیا یہ اخلاق ہمارے پاس ہے؟ ہمیں تو اپنوں کے بارے میں اچھے اخلاق نہیں، ہم پرایوں کے بعد میں کہاں اچھے اخلاق رکھیں گے؟ ہمیں کہاں پرایوں کے بعد میں وہ درد ہوگا، وہ غم ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی چادر اس کے سر پر ڈال دی تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم کون ہو؟ اس کا تعارف پوچھا اس بیٹی کا، فرمایا میں مشہور حاتم طائی کی بیٹی ہوں جو بڑا سخی تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی، کہا اچھا تیرا باپ تو بڑا سخی تھا، اچھا تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میری سہیلیاں کہاں جائے گی، میں اکیلی آزاد ہو کر نہیں جاؤں گی، میری سہیلیوں کو بھی آزاد کرو۔ تو حضرت نے فرمایا تو تیرے باپ کی طرح سخی معلوم ہوتی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا جب میں تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں اور ان ساری عورتوں کو تیری وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ عورت اور دوسری عورتیں اب کیا جواب دے رہی ہے، جواب سنیے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ نے دنیا کی جہنم سے آزاد کیا، دنیا کے قید خانے سے، اب آپ جہنم کے قید خانے سے بھی آزاد کروا دیجئے، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے لا الہ الا اللہ۔ اخلاق حسنہ پر ایمان نصیب ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اپنی زندگی میں اپناؤ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مسجد کے دروازے پر مانگنے والا، ایک مسجد کے دروازے پر مانگنے والا وہ جو ہے ٹھنڈی میں تھتھر رہا ہے اور گرمی میں مارے گرمی کے پسینہ بہ رہا ہے اور مانگنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور 5 نمازوں تک بیٹھا رہتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اعمال تھے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر ہمیں نماز نصیب نہ ہو، چوراں چکلوں پر بیٹھ کر اور مسجد کے اوتوں پر بیٹھ کر ہمیں نماز نصیب نہ ہو؟ کیا حضور کی یہی زندگی تھی؟ اگر اسی کا نام زندگی ہے تو پھر اس صورت میں
اللہ کے نبی کی یہ زندگی سے ہم بہت دور ہیں. اور یاد رکھو امت کے بگڑے ہوئے حالات میں عذاب اتر سکتا تھا لیکن نہیں اتر رہا ہے. ایک روایت کا مفہوم میں آپ کو سناؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ فرمایا کچھ نوجوانوں کی سسکیاں لگ رہی ہے، رو رہے ہیں. کچھ برہوں کی جھکی ہوئی کمر تہجد میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اور فرمایا کچھ عورتوں کے آنسو اللہ کے سامنے جا رہے ہیں ان عورتوں کے آنسوؤں کی وجہ سے اور ان برہوں کی تہجد والی جھکی ہوئی کمر کی وجہ سے اور کچھ نوجوان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ سب کو زندہ رکھے ہوئے. ورنہ امت کا بگڑا ہوا مزاج جو اس وقت ہے، علمان الحفیظ اللہ ہی حفاظت فرمائے. اس لیے ان روایات میں ساری روایتوں کا مضمون اور خلاصہ یہی ہے جو میں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق اور بہت اونچے اخلاق کے مالک تھے. صرف ایک روایت جس کو الگ سے میں اس کا ترجمہ کر دوں. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. فرمایا قیامت کے دن میری مجلس، میری محفل اور میدان حشر میں بھی میرے قریب اور جنت میں بھی میرے قریب وہ آدمی رہے گا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اب فرمایا مجھ سے دور کون رہے گا؟ وَأَبْعَدَكُم مِّنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھ سے دور رہے گا قیامت کے دن کون؟ السرسا. سرسا کس کو کہتے ہیں؟ بہت بولنے والا، جو ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، اچھا غلط صحیح مذاق گالی گلوز. نبی علیہ السلام سے متعلق لکھا ہے فاحشہ ولا متفاحشہ. حضرت بلا تکلف بھی گالی نہیں بولتے تھے اور بتکلف بھی گالی نہیں بولتے تھے. حضرت کی زبان سے بری بات کبھی جاری ہوتی ہی نہیں تھی. بہت حضرت بولتے تھے، بہت بولتے تھے، وہ گالی نہیں. اس میں بھی حضرت کی دعا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، حضرت یہ بولتے تھے. اور اس میں بھی دعا ہے. کیا دعا؟ مطلب یہ کہ اللہ تجھ پر رحم کرے. جب ماں روئے گی تو اللہ رحم کرے گا یا نہیں؟ فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے. اور کبھی حضرت بہت کسی کو کہتے تھے، فرمایا تریبت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. حضرت کبھی بولتے تھے تریبت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. اس کا مطلب کوئی بد دعا نہیں، مطلب اللہ تجھے تواضع نصیب کر دے. تو حضرت کے ان جملوں میں بھی دعائیں ہوا کرتی تھی، پیار ہوا کرتا تھا. اسی لیے ایک واقعہ آج ہی بخاری شریف میں میرے سبق میں گزرا کہ جب اللہ کے حبیب عمرۃ القضاء سے سن ہجری 7 میں واپس آ رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہ وہاں رہ گئی تھی مکے میں. وہ بیٹی اللہ کے حبیب کے پیچھے پیچھے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے لے جائیے، یا رسول اللہ مجھے لے جائیے، اے میرے چچا مجھے لے جائیے. تو اللہ کے حبیب نے لے لیا اور پکڑا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی نے اس بیٹی کو لے کر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا، فرمایا اس کو ساتھ لے لو. اب جب ساتھ لے کر کے آ رہے تھے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بیٹی تو میں لوں گا، میرے چچا کی بیٹی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا تھے نا حضرت جعفر کے، اور جعفر اور علی بھائی ہے. تو جعفر کہنے لگے حضرت یہ تو میرے چچا کی بیٹی ہے، میں لوں گا، اور پھر اس بیٹی کی خالہ میرے نکاح میں ہے تو ڈبل رشتے داری ہو گئی. میرے چچا کی بیٹی اور اس کی خالہ میرے نکاح میں. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو اس کو میں لوں گا اس لیے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور فاطمہ کی بھی چچا کی بیٹی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو اللہ کے حبیب کے آزاد کردہ غلام تھے اور متبنہ بیٹے تھے لے پالر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو مدینے آنے کے بعد حضرت حمزہ کا بھائی بنایا تھا تو حضرت حمزہ کی بیٹی تو میری بھتیجی ہوئی، میں لوں گا ان کو. اب ہر ایک لینے کے لیے اللہ کے حبیب نے ہر ایک کو خوش کیا، کسی کا دل نہیں توڑا. یہ حضرت سب کو خوش کرتے تھے، کسی کا دل توڑنے والی بات زندگی میں کہی ہی نہیں، تانا کسی کو دیا ہی نہیں پوری زندگی میں. آج غیر مسلم بھی اقرار کرتے ہیں کہ نبی نے پوری زندگی میں تانا نہیں دیا، کبھی نہیں دیا. تانا کی تو کوئی بات تھی ہی نہیں حضرت کی زبان. کیسے سب کو تسلی دے رہے؟ زید انت اخونا و مولانا، تم تو ہمارے اسلامی بھائی ہو، یعنی حقیقی بھائی نہیں حمزہ کے، اسلامی بھائی، وہ مولانا اور ہمارے آزاد کردہ غلام ہو. اللہ کے حبیب نے جب اپنا بھائی کہا ہوگا تو حضرت زید کا جی کتنا خوش ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے نبی مجھ کو اپنا بھائی کہہ رہے. اور فرمایا علی انت منی وانا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہو، اپنے دونوں ایک ہے. حضرت علی کا جی کتنا خوش گویا ہوگا. حضرت جعفر سے فرمایا انت اشبہت خلقی و خلقی، ارے جعفر
تم تو اخلاق میں بھی میرے مشابہ ہو، میری کاپی ہو، اور صورت میں بھی میری کاپی ہو۔ حضور کے زمانے میں 3 صحابی تھے جو حضور کے چہرے کی کاپی تھے، اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر سب کو خوش کیا ایسی باتیں کہہ کر، اور اس کے بعد فرمایا بیٹی یہ جعفر کو میں دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نکاح میں خالہ ہے، اور فرمایا خالہ بمنزلے ماں کے ہوا کرتی ہے، تو اب اس بیٹی کی تو ماں بھی نہیں ہے اور ابا بھی احد میں شہید ہو چکا ہے، تو خالہ ہی اس کو پیار دے سکتی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ابو حنیفہ، شافعی، مالک و احمد چاروں کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اس طرح پر اپاہج ہو جائے، یعنی ماں باپ سے بالکل معذور ہو جائے، کوئی نہ رہے، تو اس کی زیادہ حقدار پھوپھی کے مقابلے میں اس کی خالہ ہے، پھوپھی نہیں، پہلے خالہ ہے۔ ہاں خالہ نہ لے تو پھر پھوپھی کا درجہ ہے، ورنہ اصل حقدار جو ہے وہ اس بیٹی کی، وہ اس کی خالہ ہوگی، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے بمنزلہ ماں کے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو ہے یمن سے چلے تھے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قریباً 52 آدمیوں کا قافلہ تھا، یہ یمن سے چلے مدینے آنے کے لیے، لیکن اتفاقاً دریا اور سمندر کا رخ بدل گیا، ہوا اور رخ پر چلی گئی، تو ان کی کشتی جو تھی یمن سے جو چلی تھی، یہ بجائے مدینے کی طرف آنے کے سیدھی پہنچ گئے حبشہ۔ حبشہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، ادھر نبی علیہ السلام مدینے آ چکے ہیں۔ ان لوگوں کی کشتی جب وہاں پہنچ گئی تو حضرت جعفر سے ملے، ملاقات ہوئی، اب وہاں یہ 52 آدمی اور پہلے سے جو مکے سے حضرت جعفر کے ساتھی تھے وہ سب وہاں رہے، پھر ایک ساتھ کشتی میں آئے مدینہ شریف۔ جب ایک ساتھ مدینہ کشتی میں آئے، اللہ کے حبیب کے پاس گئے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری ماں ہے، وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر تشریف لائے اپنی بیٹی کے پاس، تو پردہ تھا حضرت اسماء کا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیٹی سے پوچھا، فرمایا اسماء بنت امیس، فرمایا آل حبشیہ آل بحریہ، ارے تو وہی حبشہ سے آئی وہی ہے نا، تو وہی سمندر سے آئی وہی ہے نا؟ حضرت عمر نے فرمایا ذرا چرانے کے لیے، ذرا مزاح کے طور پر فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ حضرت عمر نے فرمایا ہم نبی کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم پہلے آئے ہجرت کر کے اور نبی کی مدد کی، تم لوگ تو ابھی سن ہجری 7 میں آ رہے ہو، تو ہم نبی کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ تم لوگ تو کب سے آ کر کھانا کھا رہے تھے، اچھا کھانا تمہیں مل رہا تھا، اور ہم حبشہ کے اندر بھوکے مر رہے تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کیا ہے، اس لیے تم حقدار نہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب ذرا سا مسئلہ چھیڑنے کے لیے کہہ دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے ساتھ ساتھ کہا وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی عمر جب تک تمہاری شکایت حضور کو نہ کروں، میں تمہاری ساری باتیں حضور کو کہوں گی، اور میں زیادہ نہیں کہوں گی، جتنا تم نے کہا اتنا ہی کہوں گی۔ فرمایا اچھی بات ہے۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے شام میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا اسماء۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ عمر نے مجھے ایسی بات کہی، تو فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے ایسا جواب دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے حضرت اسماء کو دیکھو کیسا جملہ کہا، حالانکہ زیادہ نبی علیہ السلام کے حقدار اور فضیلت تو انہی لوگوں کو ہے جو پہلے سے مدینہ آ چکے ہیں، اس لیے کہ ان حالات میں نبی کی مدد فرمائی، لیکن حضرت اسماء کا دل نہیں توڑا۔ کیسا جملہ فرما رہے، فرمایا ارے تم تو 2 ہجرت والے ہو، تمہیں عمر کو کہنا چاہیے نا کہ تم تو ایک ہجرت کر کے آئے مکے سے مدینہ، اور ہم تو 2 ہجرت والے ہیں، یمن سے حبشہ گئے 1 ہجرت، اور حبشہ سے مدینے آئے 2 ہجرت، تو ہم 2 ہجرت والے، تم 1 ہجرت والے، تو 2 ہجرت والوں کا مقام اونچا ہوگا، 1 ہجرت والوں کیسے خوش کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زبان سے کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد یہ سمجھتا تھا حضرت میرے ساتھ محبت کرتے، حضرت میرے ساتھ محبت کرتے، یہی طریق ہمیں اپنانا چاہیے۔ محبت وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، دیکھو دشمنی پیدا کرنے کے 3 طریق، دشمنی پیدا کرنے کے 3 طریق۔ پہلا طریق إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، بدگمانیاں قائم نہ کرو، کوئی کچھ بات کر رہا ہے میں یہ نہ سوچوں کہ میری بات کر رہا ہے، اس سے دوری ہو جائے گی۔ نمبر 2 وَلَا يَغْتَبْ، غیبت نہ کرو، اس سے دوری ہوگی۔ نمبر 3 وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو۔
یہ تین باتوں سے دشمنیاں پیدا ہوتی اور محبت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، رحمت سے، محبت سے، یہ ایک دوسرے کے دل قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال اور اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخری روایت میں پڑھ رہا تھا کہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ دور، فرمایا السرسار، سرسار کون ہے؟ جو بہت بولنے والا ہے، سچا جھوٹا بولتا ہی رہتا ہے، وہ اللہ کے نبی سے قیامت میں دور ہوگا۔ اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا والمتشدقون، متشدقون کون ہے؟ فرمایا لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام رکھنے والا، وہ قیامت کے دن مجھ سے دور رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا والمتکبرون، فرمایا دنیا میں اکر کے چلنے والا، یہ بھی مجھ سے قیامت کے دن دور رہے گا۔ تو ہم نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، اگر نبی کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور والے اخلاق اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں سب سے بڑا میلاد ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بنے، عبادت صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، اعمال صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دیں، بغاوت نہ کریں، سود کے کاروبار نہ کریں۔ یہ تمام کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی نبی سے قریب ہو جائے گی۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ بال مبارک کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے تھے حجۃ الوداع میں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں طرف کے بال کٹوائے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سر موندا تھا حجۃ الوداع کے اندر، آپ نے اپنے بال مبارک تقسیم کیے حج کے اندر۔ اور روایات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس اللہ کے حبیب کا بال مبارک تھا، جب مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تو میں اس بال مبارک کو پانی میں ڈال دیتی اور وہ پانی اس بیمار کو پلا دیتی تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی سے بال مبارک کا تقسیم کرنا ثابت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کی بات پر اعتماد کیسے کر لیں کہ تمہارے پاس نبی علیہ السلام ہی کا بال مبارک ہے، یہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ اس کے پاس سند موجود ہو۔ بال مبارک کی بھی سند ہوتی ہے کہ یہ بال مجھ کو فلاں نے دیا، جیسے حدیث کی سند ہوتی ہے کہ مجھے یہ حدیث اس نے بیان کی، اس نے بیان کی، اس نے بیان کی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بال مبارک میں بھی سند چلتی ہے کہ مجھے اس نے دیا، ان کو فلاں نے دیا، ان کو فلاں نے دیا، ان کو فلاں نے دیا، یہاں تک کہ تابعی، یہاں تک کہ صحابی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی سند ہے۔ جس کے پاس سند کے ساتھ بال مبارک ہو وہ بال مبارک تو ہم یقین کے ساتھ میری آنکھوں کا سرما بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بہت بڑی برکت کی چیز ہے۔ لیکن جب کہ وہ سند کے ساتھ ثابت ہو تو ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی کوئی سند نہیں ہے، وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بال مبارک ہے ہمارے پاس، تو اس صورت میں لا نصدق ولا نکذب، یہ ہمارے علماء کا فیصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جھوٹا بھی نہیں کہیں گے، ہم اس کو سچا بھی نہیں سمجھیں گے۔ بہت ممکن ہے بھائی تمہارے پاس ہوگا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن چونکہ جو پروف ہونا چاہیے جس کو سند کہا جاتا ہے وہ پروف نہیں ہے، اس پروف کے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم جھوٹا بھی نہیں کہیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا انکار بھی نہیں کرتے۔ تو اگر سند کے ساتھ بال مبارک ہیں تو یقیناً وہ ہمارے سر کا تاج ہم اس کو بنائیں گے، اور بہت بڑی تبرک کی چیز ہے، اور اس کی زیارت ہونی چاہیے، اور جس کو نصیب ہو جائے زیارت بہت ہی بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک اخلاق جو ہے وہ تمام کو اپنی زندگی میں ہم سب کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ نبی کے اخلاق پر چلا دے، اللہ نبی کے اخلاق پر چلا دے، اللہ نبی کے اخلاق پر چلا دے۔ اے اللہ ہم میں کا چھوٹے سے لے کر بڑا جھوٹ بول رہا ہے، ہم میں سے چھوٹے سے لے کر بڑا دھوکہ دے رہا ہے، اے اللہ یہ سب تیرے نبی کے اخلاق کے خلاف ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سچ میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں ناکامی ہے، اللہ ہم کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امانت داری نصیب فرما، دیانت داری نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، ورع نصیب فرما۔
فرما، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔